بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم معطا امام محمد کے سبق نمبر 152 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے ماہ رمضان میں عمرہ کی فضیلت کا بیان۔ آج کے سبق میں ہم دو مختلف ابواب کو پڑھیں گے۔ پہلا تو باب یہی ہے کہ باب فضل العمرۃ فی شہر رمضان، کہ یہ باب ہے عمرے کی فضیلت کے حوالے سے رمضان کے مہینے میں۔ اور دوسرا جو ہمارا باب ہے وہ ہے باب المتمتع ما یجب علیہ من الہدی، کہ یہ باب ہے متمتع پر ہدی کے واجب ہونے کے حوالے سے، کہ حج تمتع کرنے والا جو شخص ہے اس پہ ہدی واجب ہوگی نہیں ہوگی، کیا احکام ہوں گے، تو اس حوالے سے یہ دوسرا باب ہے۔ تو ہم بالترتیب جو ہے وہ پہلے باب کی احادیث کو پڑھ کر جو اس پہ کلام ہوگا وہ کریں گے، اور اس کے بعد پھر بالترتیب دوسرے باب کو بھی پڑھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے باب کی احادیث کو شروع کرتے ہیں۔ ایک ہی حدیث ہے جسے امام محمد لے کے آئے ہیں، اور آپ لکھتے ہیں کہ اخبرنا مالک اخبرنا سمی مولا ابی بکر بن عبد الرحمن انه سمع مولاه ابا بکر بن عبد الرحمن يقول جاءت امرأة الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقالت انی كنت تجهزت للحج واردته فاعترض لي فقال لها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اعتمری فی رمضان فإن عمرة فیہ کحجۃ۔ اچھا، اب امام محمد فرماتے ہیں کہ امام مالک نے ہمیں خبر دی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں سمی جو کہ ابو بکر بن عبد الرحمن کے آزاد کردہ غلام ہیں، انہوں نے جو ہے وہ خبر دی ہے کہ انہوں نے اپنے مولا ابو بکر بن عبد الرحمن کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ میں نے حج کا ساز و سامان باندھا اور حج کرنے کا میں نے ارادہ بھی کر لیا، لیکن کوئی رکاوٹ آ پڑی جس کی وجہ سے حج پر میں نہیں جا سکتی، تو اب میں کیا کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان شریف میں عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان شریف میں ایک عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ہے، یہ حج کی طرح ہے، اس کے مثل ہے۔ اب اس روایت میں ایک عورت سے متعلق واقعہ ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رمضان شریف میں عمرہ کرنے کی فضیلت یہ بتائی کہ رمضان میں عمرہ عام جو حج کے مہینے ان میں حج کرنے کے برابر ہے۔ اب یہ عورت کون تھی؟ تو معطا کی روایت میں نہ تو اس کا نام ہے نہ کنیت ہے، کچھ بھی اس کا پتہ معلوم نہیں ہے۔ بعض دیگر کتب حدیث میں البتہ اس کی کنیت ام سنان وہ ذکر کی گئی ہے، جس کا تعلق انصار سے تھا، اور صحیح مسلم شریف اور الترغیب میں یہ واقعہ جو ہے وہ کچھ دوسرے انداز سے بھی موجود ہے۔ بالخصوص جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیح مسلم کے اندر یہ اس طرح سے روایت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے انصار کی ایک عورت ام سنان کو فرمایا کہ ہمارے ساتھ حج کرنے کو تمہارے ہاں کیا رکاوٹ ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگی کہ میرے شوہر کے 2 اونٹ ہیں، ایک کو لے کر وہ حج کرنے چلا گیا ہے اور دوسرے پر غلام جو ہے وہ پانی لے کے آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر یا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اب یہ تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ صحیح مسلم میں اسے بیان کیا گیا، جبکہ الترغیب و ترہیب میں اسی حوالے سے جو لکھا گیا وہاں بھی جو راوی ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حج کا ارادہ فرمایا۔ تو ایک عورت نے اپنے شوہر سے درخواست کی کہ مجھے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو اس شوہر نے کہا کہ میرے پاس سواری کا کوئی انتظام نہیں ہے تاکہ تمہیں وہ دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ کر دوں۔ تو وہ کہنے لگی کہ فلاں اونٹ پر مجھے روانہ کر دو۔ تو شوہر نے کہا کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے بندھا ہوا ہے۔ پھر اس کا جو شوہر تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میری زوجہ آپ کو صلاۃ و سلام بھیجتی ہے۔ اس نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ حج پہ جانے کا ارادہ کرتی ہے۔ میں نے سواری نہ ہونے کی وجہ سے اس کے حوالے سے میں نے یہ ذکر کیا ہے کہ سواری نہیں ہے۔ اس نے جو اونٹ مانگا ہے وہ میں نے جہاد کے لیے باندھ رکھا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تو اس اونٹ پر بھیج دے تو یہ بھی جو ہے وہ فی سبیل اللہ ہی ہوگا۔ اس نے عرض کیا، میں بیوی کی طرف سے اس وقت یہ پوچھنے، اب یہ اس نے مجھ سے سوال کیا تو میں اس کی طرف سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ کون سا عمل ہے ایسا ہے کہ جو آپ کے ساتھ حج پہ جانے اور حج کرنے کے برابر ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا، جاؤ اسے میرا سلام دینا اور کہنا کہ رمضان شریف میں عمرہ کرنا ایسا ہے جیسا کہ میرے ساتھ کوئی شخص حج کرے۔ تو اب یہ تفصیلاً جو روایت ہے وہ آپ نے الترغیب و ترہیب سے ملاحظہ کی، جس کا میں نے خلاصہ اور کچھ مفہوم ترجمہ آپ کے سامنے رکھا۔ تو بہرحال مختلف کتب حدیث میں یہ بات موجود ہے اور ان سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان شریف میں عمرہ کرنا یہ عام دنوں میں عمرہ کرنے سے بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اس کا اجر وہ حج کے برابر بلکہ ایسے حج کے برابر ہے جو حج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں اور ان کی معیت میں ادا کیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو، مجھے اور آپ سب طلبہ کو بھی ایسے عمرے کی بار بار توفیق رفیق عنایت فرمائے۔ اچھا، یہ ہمارا جو باب تھا وہ تو اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب ہم دوسرے باب کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی حج کے برابر جو عمرہ تھا وہ رمضان شریف کے حوالے سے یا رمضان میں عمرے کی جو فضیلت کے حوالے سے باب تھا وہ ہمارا مکمل ہوا۔ اب جو آج کے سبق میں ہم نے دوسرے باب کے حوالے سے کلام کرنا ہے، یعنی باب المتمتع ما یجب علیہ من الہدی، یہ باب ہے اس متمتع کے حوالے سے کہ اس پر کون سی ہدی جو ہے وہ واجب ہوگی یا ہدی واجب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو اس حوالے سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو احادیث لے کے آئے ہیں تو ان میں سے پہلی حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ امام محمد لکھتے ہیں، اخبرنا مالک حدثنا عبد اللہ بن دینار قال سمعت ابن عمر يقول من اعتمر في اشهر الحج في شوال او في ذي القعدة او ذي الحجة فقد استمتع وجب عليه الهدي او الصيام ان لم يجد هديا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ بن دینار نے بتایا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو یہ کہتے سنا ہے کہ جس نے حج کے مہینوں یعنی شوال یا ذوالقعدہ یا ذوالحج میں عمرہ کیا، اس نے تمتع کیا اور اس پر ہدی واجب ہے، اور اگر وہ ہدی نہیں پاتا تو پھر روزے اس پر رکھنا یہ لازم ہے۔ اخبرنا مالک حدثنا ابن شہاب عن عروة بن الزبیر عن عائشة رضی اللہ عنہا انہا كانت تقول الصیام لمن تمتع بالعمرة الى الحج فمن لم يجد هدیا ما بین ان يحل بالحج الى یوم عرفة فإن لم يصم صام ایاما منا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ
آپ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ابن شہاب نے عروہ بن زبیر سے خبر دی، اور وہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کرتے ہیں کہ آپ فرمایا کرتی تھیں کہ جس نے عمرے کو حج کے ساتھ ملا کر ادا کیا اسے روزے رکھنا ہے، اس صورت میں کہ وہ ہدی نہ پائے، اور اس کا ہدی نہ پانا احرام باندھنے سے وقوف عرفات تک ہو، اور اگر اس نے ہدی نہ ملنے کی صورت میں یوم عرفہ تک 3 روزے نہ رکھے تو مینا کے دنوں میں وہ روزے رکھ لے۔ اخبرنا مالک حدثنا ابن شہاب عن سالم ابن عبد اللہ عن ابن عمر مثل ذالک۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ابن شہاب نے سالم بن عبداللہ، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے ہمیں ایسی ہی حدیث جو ہے وہ بیان کی ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا یحیی بن سعد انه سمع سعید بن المسیب یقول من اعتمر فی اشہر الحج فی شوال او فی ذی القعدۃ او فی ذی الحجۃ ثم قام حتى يحج فهو متمتع قد وجب علیہ ما استیسر من الہدی او الصیام ان لم یجد ہدیا ومن رجع الى اہلہ ثم حج فلیس بمتمتع۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی ہے کہ یحییٰ بن سعد نے خبر دی کہ انہوں نے سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جس نے حج کے مہینوں یعنی شوال یا ذی القعدہ یا ذی الحج میں عمرہ کیا پھر وہیں ٹھہر گیا یہاں تک کہ حج بھی کیا تو یہ شخص متمتع ہے، اور اس پر جو آسان لگے وہ قربانی دینا واجب ہے، یا قربانی نہ ملنے کی صورت میں روزے رکھنا اس پر لازم ہے، اور اگر عمرہ کرنے کے بعد اپنے اہل و عیال میں یہ واپس آ گیا پھر جا کر حج کیا تو پھر یہ شخص متمتع نہیں ہوگا اس وجہ سے۔ قال محمد وبهذا كله نأخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ والعامة من فقہائنا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ان تمام باتوں پر ہمارا عمل ہے، اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے عام فقہائے کرام کا بھی یہی قول ہے۔ اچھا، اب پہلی روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا قول وہ منقول ہے، وہ یہ کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے والا متمتع ہے۔ اس سے اگر مراد عمرہ کرنے کے بعد اسی سال حج کرنا ہے تو یہ صورت تمتع جو ہے، جو تمتع کی صورت وہ احادیث صحیحہ کے مطابق ہے، یعنی اگر اس سے یہ مراد ہے کہ عمرہ کر لیا اور اسی سال پھر حج بھی کر رہے تو یہ صورت تمتع وہ احادیث صحیحہ کے بالکل مطابق ہے، اور اگر اس سے مراد صرف عمرہ کرنے والے کو متمتع کہنا ہے تو پھر تو یہ قول جمہور صحابہ کرام کے قول کے خلاف ہوگا۔ اچھا، دوسری جو روایت ہے اس میں حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو یہ منقول ہے کہ متمتع قربانی نہ پانے کی صورت میں روزے رکھے گا، تو اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ ہدی نہ پانے والے کو 10 روزے رکھنا اصل میں لازم ہوتے ہیں، 3 روزے تو اسے ذی الحج کی 9 تاریخ تک پورے کرنے ہیں ادھر ہی، اور بقیہ جو 7 روزے ہیں وہ پھر گھر لوٹ کے رکھے گا۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک صورت ذکر فرمائی ہے کہ اگر مذکورہ شخص 3 روزے 9 ذی الحجہ تک نہ رکھ سکا پھر ایام مینا میں رکھ لے، یہ صورت چونکہ نص قرآنی کے مطابق اور موافق نہیں ہے اس لیے حناف اس کے جواز کے قائل نہیں ہیں، اور اس کی جو مزید تحقیق ہے وہ ہماری اسی کتاب یعنی معطا امام محمد کی کتاب الصیام جو ہے اس میں گزر چکی ہے، اور ان دروس کو آپ دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب تیسری روایت میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے متمتع کے بارے میں جو کچھ نقل کیا گیا اس مسئلہ کی جو تفصیل ہے
وہ باب القران بین الحج والعمرۃ میں گزر چکی ہے، آپ اس حوالے سے اس درس کو سن سکتے ہیں۔ اچھا، چونکہ تینوں حدیث میں سے آخری پر احناف کا عمل ہے، اس لیے اس کے آخر میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان سب باتوں پر ہمارا عمل ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں اور دیگر عام فقہائے کرام ہوں وہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ تو بہرحال یہ ہمارا آج کا سبق تھا، اس حوالے سے آپ اس کا خلاصہ اپنے رجسٹر پہ ضرور لکھیے گا، بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیجیے گا۔ سوال نمبر 1 یہ کہ رمضان میں عمرہ کرنے کی فضیلت کیا ہے وہ بیان کریں، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ دوسرے باب کی وہ کون سی حدیث ہے جس پر احناف جو ہے وہ حجت بنا کے جس پر عمل کرتے ہیں، اس حدیث کو تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔